ایز این ایجوکیشنل لیڈر اور مینیجر یا پھر جرنلی کسی بھی آرگنائزیشن کے لیڈر یا مینیجر کی حیثیت سے ہم میں سے ہر کسی کو ریسورس مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور ریسورسز کی لسٹس میں جو سب سے ٹاپ پہ اگر آتا ہے ریسورس جس کا تعلق کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی باقی کے تمام ریسورسز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ریسورس ہے جس کو ہم منی یا فائنینس کے نام سے جانتے ہیں۔ سو فائنینس مینجمنٹ یا فائنینشیل ریسورسز کی مینجمنٹ ایک ایسا اسکل سیٹ ہے، یہ ایک ایسی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ کسی بھی مینیجر یا کسی بھی لیڈر کی جاب ڈسکرپشن میں ایک مینڈیٹری کمپوننٹ کی حیثیت سے جس کا ہونا آج کل ضروری سمجھا جاتا ہے، چاہے آپ کا تعلق ڈائریکٹلی بجٹنگ اور فائنینسنگ میں ہے یا نہیں ہے، بٹ یو نیڈ ٹو ہیو این انفارمیشن اینڈ سم کائنڈ آف اسکل سیٹ جس کے تحت کہ آپ تمام تر پروسیجر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو سکیں، جس کے تحت کہ آپ اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنے کے قابل ہو سکیں، جس کے تحت آپ سرٹن ڈفرینسز کو انڈرسٹینڈ کرنا سیکھ پائیں کہ فائنینس کیا چیز ہے، فار ایگزامپل اکاؤنٹنگ کیا چیز ہے، آڈیٹنگ کیا چیز ہے، کہاں پہ ان کا کس طرح سے انٹر لنکنگ ہے، کہاں پہ ڈفرینٹ ہیں، بجٹس کس طرح سے بنتے ہیں، بجٹس کے ماڈلز مختلف کون سے ہوتے ہیں، اس میں پرائرٹی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، فور کاسٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ سو آل آف دیز آر جسٹ sound very financial terminologies to us, particularly the teachers and students جو ان کا تعلق ہے کلاس روم انٹریکشنز کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکول لائف کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی نگیٹ نہیں کر سکتا اس کی امپورٹنس کو۔ اگر آپ ایک لمحے کو اپنی جاب کو بھول جائیں، اپنے کریئر پاتھ وے کو بھول جائیں اور آپ صرف اپنی پرسنل لائف پہ نگاہ ڈالیں، تو فائنینس مینجمنٹ ایک ایسا اسکل ہے جو کہ آپ کو اپنی پرسنل لائف میں بھی ہر روز کم و بیش کرنا پڑتا ہے۔ ہر روز آپ آڈٹ میں بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، آپ اکاؤنٹنگ میں بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، آپ اس کی بجٹنگ میں بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، پرائرٹی سیٹنگ میں بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، فور کاسٹنگ بھی کرتے ہیں، نوئنگلی یا ان نوئنگلی۔ سو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہمیں اگر اس کی کچھ تھوڑی سی سمجھ بوجھ زیادہ ہو تو ہم شاید اس کو ایک بہتر طریقے سے کر سکیں۔ سو فائنینس مینجمنٹ میں سب سے پہلا کی کوشچن تو یہ ہے کہ واٹ از فائنینس؟ جو ایک لفظ ہے، کیا یہ صرف روپے کا نام ہے؟ روپے، پیسہ یا کرنسی کو ہم فائنینس کہتے ہیں، دین وائی ڈو وی کال اٹ فائنینس؟ وائی کانٹ وی کال اٹ کرنسی؟ دیٹ وائی دس از دا کرنسی مینجمنٹ اور دا روپی مینجمنٹ۔ So finance is a broad term actually that defines two related terms یا activities، دو ایکٹیویٹیز جو کہ انٹرلنکڈ ہیں، اس کے کمبینیشن کو جب ہم سمجھتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں تو اس کو اوور آل ہم فائنینس کے نام سے جانتے ہیں۔ Now what are those interactive related activities? Number one is the study of how money is managed. Number one factor is the study of how money is managed. And number two is the actual process of acquiring the needed funds. So number one کہ ایکچولی آپ کے پاس کیا فنڈ اویلیبل ہے، کتنا روپیہ ہے، کیا آپ کی جیب کی صلاحیت ہے، سو ایکچوئل جو اماؤنٹ ہے وہ کیا ہے، اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں۔ نمبر ٹو یہ کہ آپ نے مزید ریسورسز کیسے حاصل کرنے ہیں، اس کے لیے آبویسلی ڈفرینٹ طرح کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، پرائرٹی سیٹنگ، گول سیٹنگ، وہ سب کچھ وہاں آتا ہے۔ اس دونوں کو لے کر جب آپ ساتھ چلتے ہیں تو آپ فائنینس مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ It includes resource management and acquisition and investment obviously. یہ ہر طرح کے resources اس میں involved ہیں۔ For example, if you're talking about hiring more people, so finance will be involved. If you're talking about buying more infrastructure, machines, computers, anything, finance will be there. If you are talking about having more time to just do something, تو آپ یاد رکھیے کہ every man hour is a paid man hour in the organizations. سو ٹائم کی بھی ایک فائنینس کے ساتھ تعلق ہوگا جس کو آپ دیکھنے کو ملیں گے۔ اب اس کا کمپیریزن اگر ہم کریں، اس کو سمجھیں گے واٹ از فائنینشیل مینجمنٹ۔ سو فائنینشیل مینجمنٹ میں ایفیشنسی اور افیکٹونیس کے، اکانومی کے وہی ویلیو فار منی کے کانسیپٹ ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ ایک بہت اسپیشلائز جاب ہے جو کہ ٹاپ مینجمنٹ اس میں انوالوڈ ہوتی ہے۔ فائنینشیل مینجمنٹ میں ہر ٹیم ممبر کی انوالومنٹ نہیں ہوتی، بلکہ بہت ٹاپ کی جو ٹیئر ہے آپ کی آرگنائزیشن کا، وہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہوگا۔ ڈفرینس بٹوین فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ، اس کو بھی سمجھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ڈفرینس ہے، دونوں ٹرمینالوجی ساتھ چلتی ہیں۔ اکاؤنٹنگ سے مراد عموماً وہ علم ہے، وہ ڈیٹا بیس ہے جو کہ نمبرز کے ساتھ انوالوڈ ہے، نمبرز، فگرز، اس کے متعلق ایک ریکارڈ کیپنگ آف دا منی میٹرز، وہ اکاؤنٹنگ کے زمرے میں آتی ہے۔ کتنی حقیقتاً روپے تھے، کتنے خرچ ہوئے، کتنے بقایا ہیں، تو ان کا جو حساب کتاب کا ایک جو اندراج ہے، جو ریکارڈ کیپنگ ہے،
اور اس کی مینٹیننس ہے وہ اکاؤنٹنگ میں آتی ہے، جبکہ فائنینس میں پلاننگ کا پارٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ لیکن دونوں کا مل کر ہی جو ایک کام ہے جو فائنینشیل مینجمنٹ میں، جب تک آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، نمبرز نہیں ہے، یو کین ناٹ ڈو اینی کائنڈ آف پلاننگ. سو دے گو ہینڈ ان ہینڈ، دے آر انٹرلنکڈ but they are slightly different. One is more towards record keeping, having more numbers on your record and data. The other one is more towards the planning also, and priority setting and everything, and forecasting.